السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی آزادی کے سفر میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنگ آزادی 1857 کے بارے میں 1857، جسے کہ بغاوت کے طور پر بھی یاد رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہندوستانی سپاہی تھے انہوں نے انگریز راج کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ تو اس جنگ کے پس منظر میں سب سے پہلے آتا ہے معاشی وجوہات، کیونکہ انگریزوں نے ناجائز طور پہ ذمہ دارانہ نظام ہو گیا، صنعتی پابندیاں اور ناجائز ٹیکسز ہندوستانی عوام کے اوپر لاد رکھے تھے، جس کی وجہ سے یہ عوام مشتعل تھی، جس کی وجہ سے ایک وجہ اس کی یہ بنتی ہے۔ اور دوسری اس کی جو سب سے بڑی وجہ کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ اس کو مانا جاتا ہے، وہ ہے مذہبی وجوہات، کیونکہ جو اکثر برطانوی فوج کے اندر تعداد تھی سپاہیوں کی، فوجیوں کی، وہ ہندو یا مسلمان تھے، وہ ہندوستان ہی سے بھرتی کی جاتے تھے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ جو برطانوی حکومت ہے وہ انگریز ان کے آفیسر ہیں، وہ ان کی جو مذہبی روایات ہیں ان کا تقدس پامال کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ جو انفیلڈ رائفل کے اندر کارتوس استعمال ہوتے تھے، پرانے زمانے میں کارتوسوں کو دانتوں سے اس کو چبا کے یا کیسے استعمال کرنا پڑتا تھا، تو وہ اس کے اندر گائے اور سور کی چربی استعمال ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سور مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور گائے جو کہ ہے وہ ماتا کا درجہ رکھتی ہے ہندو مذہب کے اندر۔ تو اس کے بعد سیاسی وجوہات کے اندر یہ آتا ہے کہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت سے طریقوں کے تحت اپنی جو سلطنتیں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لیا۔ لپس پالیسی کو اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو لیفٹ پالیسی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو بھی ریاست کا حکمران بغیر اپنا وارث چھوڑے مرتا تھا تو وہ جہاں باغ ہوتا تھا، اس کی وہ ریاست کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ تو یہ جنگ شروع ہوتی ہے جی مئی 1857 کے اندر، اور اس کے اندر جو یہ میرٹھ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو فوجی تھے، بھارتی فوجی تھے، جو کہ انہوں نے اپنے انگریز آفیسر کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا، اور انہوں نے مارچ شروع کر دیا دلی کی طرف، اور اس کے بعد انہوں نے دلی پر قبضہ کر لیا اور بہادر شاہ ظفر کو اپنا حکمران کیا، اور بعد میں اس بغاوت کا جو مرکز تھا وہ دلی ہی رہا۔ اس کے بعد انگریز حکومت حرکت میں آئی، اور انہوں نے ستمبر 1857 یعنی کہ 4 ماہ کے بعد دلی کو واپس سے قبضے سے چھڑا لیا، بازیاب کروا لیا، اور جو بہادر شاہ ظفر تھا انہیں علاقہ بدر ملک بدر کر دیا گیا، خیبر بدر کے اندر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو ہسٹری پلے لسٹ کے اوپر مل جائے گا کہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا ہوا، ان کی دردناک اسٹوری آپ کو ہم آگے دکھائیں گے۔ تو اس کے بعد کچھ نہ ختم ہونے والی لڑائیاں لڑی گئیں، جس کے اندر انگریزوں نے بہت سے زیادہ ظلم و مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ایسٹ انڈیا مسلمانوں کو اور ہندوؤں کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہوئے دیکھیں تو اس کے نامور جو کہ سہولیات تھیں، اس کے اندر نام آتا ہے بہادر شاہ ظفر، جو جن کو ہندوستان کا آخری مغل بادشاہ کہا جاتا ہے اور ان کے قائد تصور پائے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نانا صاحب جنہوں نے کانپور کے اندر اس بغاوت کی صدارت کی، اس کو لیڈ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کانپور کے بعد اس کا جو کہ نام آتا ہے، اس کے بعد لکشمی بائی، یہ اس کو آپ تاریخ کے اندر جھانسی کی رانی کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور لکھنؤ کے اندر جو اس کی مزاحمت کی تھی وہ حضرت محل، رانی حضرت محل نے اس کو لیڈ کیا۔ تو یہ چند شخصیات تھیں جو اس جنگ کے اندر 1857 کے اندر بہت سے زیادہ نمایاں تھیں، جنہوں نے مزاحمت کی۔ اگرچہ یہ جو بغاوت تھی، یہ جنگ تھی، وہ اگرچہ یہ بغاوت ناکام ہوئی تھی، لیکن اس کو ہندوستانیوں کی، مسلمان اور جو عوام تھی، اس کو ایک لگن ملی تھی اپنی آزادی کی طرف جانا ہے۔ اس جنگ کو ایک ناکام بغاوت بھی کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ریاکشن آئے، اس کے نتائج یہ نکلے کہ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا، اور برطانیہ نے ہندوستان کے اوپر ڈائریکٹ اپنا قبضہ کر دیا، اپنا قانون نافذ کر دیا، اپنے وائسرائے لگا دیے، اور 1858 کا ایکٹ لگایا گیا، جس کے اندر کچھ قانونی اور کچھ سختیاں کی گئیں، کچھ ضروری قانونی تبدیلیاں کی گئیں تاکہ یہ اس قسم کی بغاوت مزید پھر سے سر نہ اٹھا سکے۔ تو یہ تھا جنگ آزادی 1857، جسے کہ آپ جب ایک انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آگے پاکستان کی آزادی کا سفر حقیقی معنوں میں شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو لائک، شیئر اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ مزید جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو بر وقت پہنچ سکے اور مزید معلومات کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔
اور انشاءاللہ عزیز ہم ڈیلی افیئر کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ڈیلی افیئر بھی ملتی رہیں گے انشاءاللہ عزیز. اس ویڈیو سیریز کو مکمل کرنے کے بعد ہم جائیں گے مسلم سائنٹسٹ سیریز کے بعد. اس سے پہلے ہم پاکستان کی آزادی سیریز کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو, تب تک خدا حافظ.